کہ ہاں حلال انٹرٹینمنٹ کی کوئی گنجائش ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے۔ اسلام اور انٹرٹینمنٹ ان دونوں کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے یا کیا میچ ہے؟ اس جائز اور ناجائز انٹرٹینمنٹ میں فرق واضح کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ از ناٹ دا پرپس آف لائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے جسے کہتے ہیں تفریح۔ ایک تفریح کا ایلیمنٹ یعنی انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ہونا شاید انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ مستقل ایک سیریس کانٹینٹ کی بات کرتے رہیں، مستقل سامنے والے کو ایک لیکچر آپ دیتے رہیں، تو شاید اس کے اندر یہ کمی ہمیشہ موجود رہے گی کہ مجھے بھائی تفریح بھی تو چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تو لوگ کھلے عام اس کا اظہار کر دیتے ہیں، کھلے عام مختلف جگہوں پہ آپ کو آؤٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گپے لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوستیاں لڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پروگرامس دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات لوگ چھپ چھپا کے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن فیملیز کے اندر یہ کلچر نہیں ہوتا۔ انٹرٹینمنٹ کو ہمارے یہاں برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور دوسرا، جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں کس حد تک انٹرٹینمنٹ کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے یا نہیں ہے؟ پھر خاص طور سے آج کل کے جو پروگرامس آپ کو ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اس کانٹینٹ کی ریلیونسی ہمارے دین سے بنتی ہے یا وہ سارا کا سارا کانٹینٹ ہی ارریلیونٹ ہے؟ ان ادر ورڈس، کیا حلال انٹرٹینمنٹ کا، جائز انٹرٹینمنٹ کا، اپروپریٹ انٹرٹینمنٹ کا، ریلیونٹ انٹرٹینمنٹ کا ہمارے پاس کوئی آپشن بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہم نے جس شخصیت کو انوائٹ کیا ہے، لائیو دین، مشکیزہ، معمار جیسے پروجیکٹس کا وہ حصہ رہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت خوبصورت انداز بیاں رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر اکثر ان کی ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں جس میں بہت خوبصورت وہ میسیجز دیتے ہیں، سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں، خاص طور پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے مجھے بھی یاد ہے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں ان کے مختلف مساجد میں خطبات کے حوالے سے تو وہ بھی بڑے سحر انگیز ہوتے ہیں۔ آج اس پروگرام پہ ہم انہی سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ کاشف نسیم دلکشا صاحب، اور پریزیڈنٹ ہیں اور لیڈ انسٹرکٹر ہیں اذان انسٹیٹیوٹ میں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا، اور واقعتاً آپ نے آج ٹائم نکال لیا رائٹ۔ تو بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ حلال انٹرٹینمنٹ کا اگر ہم اسے ورڈ دیتے ہیں، گو کہ میرے پروڈیوسر مجھ سے کہہ رہے تھے یہ کیسا لفظ ہے حلال انٹرٹینمنٹ، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہی تو ورڈ ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آئی یہ بات کہ ہاں حلال انٹرٹینمنٹ کی کوئی گنجائش ہمارا دین بھی ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایسے ماشاءاللہ آپ نے جو آج کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف ٹائم بھی ہے، کیونکہ لوگوں کا اس بارے میں بڑے عجیب ویئرڈ قسم کے کانسیپٹس ہیں، اور بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسلام اور انٹرٹینمنٹ ان دونوں کا آپس میں کوئی میچ نہیں ہے یا کیا میچ ہے۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی ہم تو بس جو چاہے کریں گے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور اگر آپ سیرت کو اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں گے اسلام بڑا وائبرنٹ ریلیجن ہے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس میں لوگوں کو پیسو نہیں، ایکٹیو کرنے کی آپ کو یعنی ریکمنڈیشن ملے گی، تعلیمات ملیں گی۔ اس لیے اسلام میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اپنی ڈیزائرز وانٹس کو پورا نہیں کر سکتے۔ رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے اس میں۔ جی وہ رہبانیت جو ہم عیسائیت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور بس اپنے جو بھی آپ کے عبادت خانے ہیں، چرچز ہیں، اس کے اندر جا کے اپنے آپ کو آپ بند کر لیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے میڈیا میں کتنی سٹوریز آتی ہیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کسی بھی ریلیجن میں، وہ اور کس قسم کے گناہوں کا اور کرائمز کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ایک نیچرل انسٹنکٹ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر انٹرٹینمنٹ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم دنیا کے لیے کرتے ہو وہ دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن 4 کام ان میں سے ایک ہارس رائڈنگ ہے، ایک سوئمنگ ہے، آرچری ہے، اور اسی طرح ایک اور کام ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ وہ کام ہے، یعنی یہ وہ شغل ہے، یہ وہ تفریحات اگر تم کرو گے تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہو جائے گا، یہ عبادت بن جائے گی۔ یہ کون سا ریلیجن ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرٹینمنٹ
جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جب انسان اپنی جو بھی اس کی زندگی کا مقصد ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کام کو کرتے 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 جب وہ تھک جاتا ہے تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انرجائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے وہ ایک بریک لیتا ہے ٹھیک. اور کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے اس کا مائنڈ اور باڈی ریفریش ہو جائے اور دوبارہ وہ اپنے اس کام میں لگ جائے. ٹھیک. ورنہ دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں تو اگر وہ شخص مسلمان نہ بھی ہو لیکن مستقل صبح سے شام بس انٹرٹینمنٹ میں لگا ہوا ہے، ویڈیو گیمز، ویڈیوز، میوزک، یہ آپ کہیں گے یار کیسے بیکار آدمی ہے یہ، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. صحیح. اور وہ بھی تھک جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تھک جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے انٹرٹینرز ہیں جو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہوتے ہیں میوزک کے نام کے اوپر، اور دوسری وہ سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نہ ان کی لائف کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ وہ لوگوں کو کسی مقصد کی طرف ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں انٹرنلی کہ ایک موقع پہ آ کے وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ختم کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں نے ایک کیس ایسا بھی پڑھا کہ کوئی سائیکو تھراپسٹ تھیں، اب ان کا کام تھا کاؤنسلنگ کرنا اس حوالے سے لوگوں کو سوسائٹل تھاٹ سے بچانا، لیکن ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئیں. تو پھر وہ چیز جو ہم پریچ کرتے رہتے ہیں، وہ چیز جو ہم دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں، زندگی بھر ہم اپنی اس میں لگا دیتے ہیں، لیکن جب اپنی ایگزامپل کی بات آتی ہے تو ہم اس چیز کو کوپ اپ نہیں کر پاتے، ہم بڑی دور نظر آتے ہیں. حقائق کے برعکس ہمیں اپنی زندگی، اپنا لائف اسٹائل نظر آتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی بات کی. پھر جب انٹرٹینمنٹ ضروری ہے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ اسلام آپ کو جائز انٹرٹینمنٹ سے روکتا نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ایک تھن لائن ہے جو اس جائز اور ناجائز انٹرٹینمنٹ میں فرق واضح کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست کوشچن ہے اور اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ انٹرٹینمنٹ کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں تو یہاں آ کے آپ اس لمٹ کو کراس کر جاتے ہیں. ہر طرح کی خواہش کو آپ انٹرٹین نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو ایک مسلمان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تخلیق کا مقصد قرآن کریم میں سورہ ذاریات میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں تخلیق کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہاں پہ ایز اے سائیڈ نوٹ اس عبادت کے کانسیپٹ کو بھی صحیح کر لیں. عبادت کا کانسیپٹ عبادات نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. عبادت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت گزارے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا عبادت کا کانسیپٹ. اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جو فرق ہے آج جو دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی ڈیفینیشن ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگوں کو مستقل اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یعنی آج اتنی انٹرٹینمنٹ ہے، اتنا انفلکس ہے، اتنی بھرمار ایکسپلوژن ہے کہ 24 گھنٹے بھی کم ہیں. یعنی آپ کے پاس آپ کے ٹی وی پہ، آپ کے موبائل پہ اتنا انٹرٹینمنٹ، گیمز لے لیں، موویز لے لیں، میوزک لے لیں، جو چاہیں آپ. 4-5 گھنٹے تو آپ وہ سیریز کے مختلف ایپیسوڈز دیکھنے میں ہی گزار دیتے ہیں، بڑے مزے سے گزار دیتے ہیں. تو آپ 24 گھنٹے دیکھتے رہے، یہ انٹرٹینمنٹ ختم نہیں ہوگی، آپ تھک چکے ہوں گے. اسلام آپ کو کیا جو انٹرٹینمنٹ کا تصور کانسیپٹ ہے اس میں دنیا سیکولر انٹرٹینمنٹ کے تصور سے 2 چیزوں کا فرق ہے. نمبر 1، اسلام یہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ از ناٹ دا پرپز آف لائف. اٹس ناٹ اے گول آف لائف، اٹس اے مین ٹو ریلیکس اینڈ ریفریش یور سیلف. نمبر 1. نمبر 2، اسلام یہ کہتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ جائز ہے مگر جو لمٹس تمہارے دین نے تم کو دی ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان کو کراس نہ کرو. فار ایگزامپل، آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلیے. آپ نے کرکٹ کھیلتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا. نمبر 1، آپ کا جو لباس ہے وہ ان گائیڈ لائنس کے مطابق ہو جو دین نے لباس کے بارے میں دی ہے، شرعی طور پر وہ ٹھیک ہو. صحیح. نمبر 1. نمبر 2، نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان، نماز کو آپ مس نہیں کر سکتے. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم میں ایسے پلیئرز ہیں جو نماز کا یہ تو میں کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے خود بھی کرکٹ کھیلی ہے، پاکستان کے باہر جا کر بھی کھیلی ہے، اور میں تو اتنا شوقین تھا. 5 دن کا ٹیسٹ میچ میں نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بیٹھ کے دیکھا ہے. میں نے اس سے زیادہ اسپرچولی اسٹرانگ پاکستانی ٹیم نہیں دیکھی. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان سارے پاکستان کے حالات کے باوجود کہ ہمارے کرکٹ نہیں ہوتی تھی، اس وقت پاکستان ٹیم ٹاپ پر ہے، پاکستان کے پلیئرز ٹاپ پر ہیں. اور کبھی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم اتنے پاکستانی پلیئرز ورلڈ رینکنگ میں اتنے ٹاپ پہ ایک ساتھ نہیں ہیں جس وقت اس وقت ماشاء اللہ موجود ہے. بہرحال، تو دوسری چیز یہ ہے، اب میں مثال لیتا ہوں کرکٹ کی. آپ جناب کوئی دینی اوبلیگیشن نہ چھوڑیں، آپ کا لباس اس گائیڈ لائن کے مطابق ہو،
اور اس طرح جو بھی لمٹس شریعت نے آپ کو دی ہیں آپ اس کو فلفل کر رہے ہو. اس کے اندر اگر آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ کھیلیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل یہ اڈاپٹیبل ہے, اور کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ شاید لوگ سمجھیں کہ پہاڑ سر کرنے کے برابر ہے, وہ کنڈیشنز ہم پہ لگا دیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ سب کیا جا سکتا ہے, بس صرف تھوڑا سا ارادہ کرنے کی دیر ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, آپ نے بات کی کہ ایسے گیمز ہیں جس کے اندر آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں, انٹرٹین ہو سکتے ہیں. اب اس میں ایک زاویہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وقت کا ضیاع. کچھ گیمز, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شاید آپ کا وقت کا ضیاع کافی ہو جاتا ہے. جیسے کرکٹ کی آپ نے بات کی, میں کہیں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہ بھائی کرکٹ جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع بھی ہے, کیونکہ آپ کوئی بھی مطلب اس میں اننگز آپ اپنی سیٹ کریں تو کم سے کم آپ کے 4 سے 5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے. ایون آپ T20 فارمیٹ پہ بھی کھیل رہے ہو تو آرام سے آپ کے کئی گھنٹے نکل جائیں. تو کیا اس میں بھی کوئی حد رکھی گئی ہے کہ انٹرٹینمنٹ بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ نے کتنا وقت دینا ہے, وقت کا ضیاع تو نہیں ہو رہا, کیونکہ اس میں پھر چلیں آپ اپنی آبلیگیشنس وغیرہ بھی پوری کر رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ بھی کیا نکلنا ہے اس کا, یہ بھی ایک ہے نا ڈیبیٹ. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ دین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی دین مکمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال اتار دیا. اب کوئی بھی چیز حرام و حلال سے اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن و سنت کے اندر اس کے بارے میں دلائل موجود ہوں اور صراحت یعنی ایمفیسس کلیئرٹی موجود ہو. صحیح. پھر ہماری جو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری شریعت کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو شریعت نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے عبادات, ایک ہے معاملات. ٹھیک ہے. عبادات کا اصول یہ ہے کہ جو کام بھی ثابت ہوگا قرآن و حدیث سے آپ وہ کر سکتے ہیں. مثال طور پہ آج میرا بڑا دل چاہ رہا ہے, میں بڑا اسپریچولی بوسٹ ہو کے کہیں سے آیا, میں نے کہا بھائی آج تو مغرب کی نماز نا میں فرض 6 رکعت پڑھوں گا, میں ایک رکعت میں 3 سجدے کروں گا. آپ کہیں گے نہیں بھائی نہیں ہو سکتے. جو مغرب کی 3 6 کیا 5 پڑھ لے 4 پڑھ لے وہ بھی نماز وائڈ ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. جو 1 رکعت میں 3 سجدے کر لے اس کی نماز ضائع ہو جائے گی. تو عبادات کے لیے اصول شریعت کا یہ ہے کہ وہی عبادات ایکسیپٹیبل ہوں گی جن کی ہمیں کوئی دلیل ملتی ہوگی. جو معاملات ہیں اس میں ہر چیز جائز ہے. کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی. ہر چیز جائز ہے. اب کرکٹ میں سے میں نے آپ سے کہا نا کرکٹ جائز ہے. اب اگر آپ کرکٹ کو اتنا کھیلیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں, آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں لیکن پورا دن جا کرکٹ کھیلتے ہوں, آپ کے ماں باپ آپ کو کام سے بلا رہے ہیں, آپ کی والدہ بیمار ہیں, آپ کی دادی کو آپ کی ضرورت ہے, آپ نہیں جا رہے میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں, تو جب جا کے یہ چیز گناہ کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے. مطلب جہاں آپ کے دوسرے معاملات متاثر نہ ہوں اس حد تک تو وہ کام کرنا چاہیے. آپ کی زندگی کے فرائض, آپ کے دینی فرائض, یہ سب حقوق العباد متاثر نہ ہوں تو اس وقت تک آپ کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ بات جیسے میں نے آپ سے کہا نا, یہ چونکہ ایک مسلمان کی زندگی کم از کم بامقصد ہے, اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کھیل نہیں ہے. اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کھیل نہیں ہے. یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں چاہوں گا اس پہ ہم مزید بھی بات کریں. فی الحال پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے مختصر سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور اس انٹرسٹنگ ٹاپک کو ہم لے کر آگے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم, اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حلال انٹرٹینمنٹ پہ, جائز آپشنز پہ. وہ انٹرٹینمنٹ جو اسلام نے ہمارے لیے رکھی ہیں اور کیا باؤنڈریز ہیں اس کے لیے, ان تمام باؤنڈریز کو بھی ڈسکس کریں گے. اور جو سورسز ہیں اس کے کہ کون کون سے مینس آف انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کرکٹ کی آپ نے ایگزامپل دی کہ کرکٹ میں اگر آپ کچھ کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے اس گیم کو آپ کھیلیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آتی ہے, اور جہاں پر آپ کے دوسرے معمولات زندگی فرائض ہیں, چاہے وہ حقوق العباد ہیں, وہ متاثر نہ ہوں, تو ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کرکٹ کے علاوہ جب ہم دوسرے گیمز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کا کرکٹ میں رجحان بھی نہیں ہے نا, ہر ایک کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتا,
تو کچھ لوگ فزیکل اسپورٹس کو آج کل اوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ ہیلدی ہے، کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے، کچھ کی اب طبیعت میں نہیں رہا. مجھ جیسے شخص کے لیے شاید مشکل ہو اب فزیکل اسپورٹس میں جانا، کیونکہ شروع سے کلچر نہیں رہا اس طرح پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو پھر ہمارے پاس اور کیا سورسز ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹی وی پہ کانٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں، جو یوٹیوب پہ کانٹینٹ کی تلاش کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے ایک اچھے کانٹینٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جس سے ان کا ذہن بھی ریلیکس ہو سکے، ہمیں انٹرٹینمنٹ مل سکے، وہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کی اس سوال پہ جان کے جواب سے پہلے میں پچھلا جو سوال تھا نا کہ تو کوئی 3-4 گھنٹے کا کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو کیا وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تو دیکھیں، جو میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی تھی کہ اسلام میں جائز ناجائز کا فیصلہ، حرام حلال کا فیصلہ ہو چکا، اس کے لیے آپ کو کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ حرام ہے یا حلال ہے. تو اگر کوئی 3-4 گھنٹے کی کرکٹ میچ کھیلتا ہے، لیٹس سے T20 کھیلتا ہے، وہ اپنی نمازیں پوری کر رہا ہے، وہ اپنے لباس کا خیال کر رہا ہے، وہ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے. ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ حرام ہے. ہاں، اگر اب وہ مستقل کرکٹ ہی کھیلتا ہے، لیٹس سے، اب یہ کویشچن ہے جس میں علماء کا ڈفرینس اوپینین ہے کہ کیا کرکٹ ایز اے پروفیشن، کرکٹ ایز اے پروفیشن جائز ہے یا ریکمینڈڈ ہے یا پرمیسیبل ہے، جو ڈفرینٹ فقہی رولنگز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، تو یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کی زندگی کا مقصد تو کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، اس دنیا کو فائدہ، دنیا کو پتہ چلے مسلمان اس دنیا کے لیے کتنے بینیفیشل ہے اور اس ذریعے وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. کچھ علماء سے میں نے خود بھی سنا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مجھے مثال دی، یعنی جس عالم نے مجھ سے کہا یار اس میں کیا پرابلم ہے، انہوں نے کہا یار لیٹس ٹیک ہاشم عاملہ ایز این ایگزامپل. ہاشم عاملہ کا جو کیریکٹر ہے کہ وہ جب کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہیں ان کی نگاہ نہیں اٹھتی، جب ان کو ساؤتھ افریقن ٹیم کو اسپانسرشپ ملی اور اس کو ایک اسپانسرشپ ایک بیئر کمپنی کی ملی، اس نے کہا میں وہ بیئر کمپنی کی کا ٹیگ نہیں لگاؤں گا، بھلے اس کے لیے مجھے اسپانسرشپ فیس تو ملے نہ ملے، مجھے پینلٹی بھی دینی پڑے، میں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے سامنے یہ ایک مسلمانوں کے لیے اگزامپل نہیں بن رہا؟ آج ہم محمد رضوان کی بات کرتے ہیں، محمد رضوان کا جو اخلاق ہے، محمد رضوان کا جو کیریکٹر ہے، وہ کیا ایگزامپلری نہیں ہے؟ تو اس میں علماء کا کچھ ڈفرینس اوپینین ہے. میں اس میں کہوں گا کہ میں ذاتی طور پہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آپ کرکٹ کھیلیں اور جو بھی گیم کھیلنے کی کوشش کریں، اس کے لیے نا ذہن میں ایک پرپس بنا لیں کہ اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی مینٹل یا فزیکل بینیفٹ ہونا چاہیے. جسٹ فار دا سیک آف فن نہ کھیلیں. وہ تو چلے ونس آپ نے کوئی چیز کر لی، کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے جو لمٹس کے اندر ہے، لیکن اگر آپ ایک گیم کو مستقل ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، لیٹس سے میں بھی T20 کرکٹ کھیلتا ہوں، اپنی کمیونٹی کی ہوتی ہے، تو میں بھی کبھی کبھار کھیلتا ہوں، ایک ٹیم میں ہوں، نیٹس میں بھی جاتا ہوں. میں اس لیے جاتا ہوں کہ یار تھوڑا میں ایکٹیو رہوں گا، میں کھیلوں گا، مجھے وہاں موقع ملے گا لوگوں سے بات کرنے کا، میرے بچے مجھے دیکھ کے میرے ساتھ چلیں گے، وہ ان کو کھیلنے کا شوق آئے گا. جو کہ آج کے دور میں ہم سب کا بڑے ہوئے چھوٹے پرابلم ہے ڈیجیٹل گیجٹس. تو بجائے یہ کہ وہ گیجٹس پہ بیٹھے رہیں، یوٹیوب پہ چیزیں دیکھیں، ویڈیو گیم کھیلیں، وہ کوئی ایسا گیم کھیل لیں جس میں ان کو فزیکل ایکٹیویٹی ہو، جس میں ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، جس میں ان کو لوگوں کی، یعنی ٹیم میں کیپٹن نے کبھی تک کھڑے ہو، لوگوں کو برداشت کرنا، ان کو سمجھنا ہے. جی جی ایگزیکٹلی، سوشل اسکلز ان کی ڈیولپ ہو جائیں. میں تو اس نیت سے کھیلتا ہوں. تو اگر آپ کے سامنے کوئی پرپس ہو اور آپ اس طریقے سے اس کام کو کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں، اور ود ان دا لمٹس کریں، تو آئی ڈونٹ سی اینی ہارم ان اٹ، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگلے سوال جو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر ہمارے پاس فزیکل اسپورٹس کے علاوہ اور کیا ذرائع انٹرٹینمنٹ کے کہ جس میں آپ سوشل میڈیا پر آپ کو وہ کانٹینٹ مل سکے، آپ اس طرف جا سکیں، کیونکہ ایک بھرمار ہے اور یہ فلو بڑھتا چلے آ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. نیٹ فلکس سے لوگ فری نہیں ہوتے کہ وہ یوٹیوب پر گانوں میں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب سے ابھی وہ فری نہیں ہوتے کہ وہ پاکستانی ڈراموں میں پھر لگ جاتے ہیں. اور پاکستانی ڈرامے بھی معذرت کے ساتھ ایک شاذ و نادری کبھی کوئی ایسی پروڈکشن ہوتی ہے جس میں کوئی اچھا میسج آپ کو دیا جائے. وہی ساس بہو کے جھگڑے، وہی 2 شادیاں 3 شادیاں، وہی والا ایلیمنٹ. اس کے علاوہ اور کچھ شاید رہا ہی نہیں ہمارے کانٹینٹ میں. تو ایک تو یہ کہ کیا کانٹینٹ ان کے پاس رہ جاتا ہے، پھر کس طرح کا آج کل کانٹینٹ کریٹرز بھی بن رہے ہیں نا، ایک نئی فیلڈ آ گئی ہے. تو ایسا کون سا کانٹینٹ کریٹ کیا جائے کہ جہاں پر ہم آج کی نسل کو خاص طور پہ انگیج کر سکیں؟ دیکھیے، اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں ڈیجیٹل کانٹینٹ کا تو واقعی بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کچھ ماشاءاللہ اسپیکرز ہیں پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ سوشل ایشوز کے اوپر
بات بھی کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, ڈسکشنز بھی کر رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا فورم ہے جہاں پہ آپ ایک اچھی بیلنس اپروچ لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات ضرور ہے کہ بھائی اتنا کانٹینٹ ہے اور اتنے اسپیکرز ہیں کہ یہ سلیکشن کرنا کہ کون سا اچھا ہے, کون سا بیلنسڈ ہے, کون سا جو ہے وہ صحیح راستے پہ, اللہ نہ کرے وہ راستے پہ ہے. تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں کہ آپ کو اچھا کنٹینٹ ملے تو جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, یا جو آپ جن کو آپ مینٹور سمجھتے ہیں, یا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں یا اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, ان سے مشورہ کر کے دیکھ لیں. لیکن اپنا کسی بھی طرح آپ کے جو یہ گیجٹس کا ٹائم ہے, ڈیجیٹل کنٹینٹ کا ٹائم ہے, اس کو مینیمائز کریں اور فوکس کریں اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر, اپنی مینٹل ایکٹیویٹیز کے اوپر. ایسے اگر آپ نے گیمز کھیلے تو ایسے گیم کھیلیں جو واقعی آپ کے لیے چیلنجنگ ہو اور آپ کو سوچنا پڑ رہا ہو. خالی گیمز فار دا سیک آف گیم نہ کھیلیں. تھوڑا اگر سب سے پہلے نا, جیسے میں نے کہا نا, ہم ایک مسلمان کے طور پر سب سے پہلے اپنے پرپس کو سمجھ لیں نا, تو ہماری ڈائریکشن بڑی حد تک صحیح ہو جائے گی. اور جہاں ہم ویورڈ ہونے لگیں گے وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ لمٹ ہے, یہ فائن لائن ہے, یہ بارڈر ہے, اس کے باہر نہیں جانا, کیونکہ اب ہم اس پرپس سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اچھا, بارڈر سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا. بہت رجحان ہے آج کل, ٹرینڈ بنا ہوا ہے کال آف ڈیوٹی کھیلنے کا, پب جی کھیلنے کا. کیا یہ کھیلنا صحیح معنوں میں لیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ وہی جو ہمارا موضوع ہے ہمیں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اچھا, ایسے میں آپ کو بتاؤں, میں نے نہ کال آف ڈیوٹی کھیلا نہ پب جی کھیلا. اچھا, سنا ضرور ہوگا, لیکن آپ نے سنا کس طرح ضرور ہے, میں نے سنا یہ ہے کہ اس کو کھیلنے کی وجہ سے کئی بڑی حد تک بہت ڈفرینٹ قسم کے وائلنسز ہو رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان میں ایک بچے نے جو ہے وہ کورٹ میں بھی کیس ایک گیا ہوا ہے کہ پب جی پر بین کیا جائے. جی بالکل, اور پہلے ہو بھی چکا ہے, لیکن وہ پھر اپلفٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بڑا عجیب رجحان ہے کہ ہم گیمز کے تھرو اپنی اکانومی بھی تو پروموٹ کر رہے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا ٹک ٹاک پہ ایک وقت میں بین لگا, لیکن پھر ظاہر ہے چائنا کا ایک برانڈ ہے, اور پھر چائنا نے یہاں پہ لوگوں کو بڑے بینیفٹس دینا شروع کیے. میں لوکل لیول پہ بھی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس سے لوگوں نے پھر پیسے کمانا بھی شروع کر دیے. تو ایک انٹرٹینمنٹ جس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جائز ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ناجائز ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. پھر اس کانٹینٹ سے آپ پیسے بھی تو کما رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے چینلز ہیں, اور پاکستان میں تو اس طرح کے یوٹیوب چینلز کی بھرمار ہے, لوگوں نے مانیٹائز کیے ہیں چینل. تو ایک کانٹینٹ جب آپ صحیح نہیں بنا رہے, جس کے جائز اور ناجائز ہونے میں ہی ایک سوالیہ نشان ہے, تو کیا اس سے پھر ارننگ کرنا, اس چینل کو مانیٹائز کرنا, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو, کیا وہ پھر جائز ہوگا؟ سب میں یہاں سے یار یہ مونیٹائزیشن پہ نہ جائیں, یہ الگ ایشو ہے. ہاں, آپ یہ بات کر لیں کہ ان انٹرٹینمنٹ کو بھی ہم نے مانیٹائز کر یوز کرنا صحیح ہے, ان چینلز پہ کام کرنا صحیح ہے, ان چینلز پہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا صحیح ہے, یہ آپ سوال کر رہے ہیں. لیکن وہ مونیٹائزیشن کو بیچ میں نہ لائیں, کیونکہ اس میں ہماری نا کافی مسائل ہیں. تو اب آپ سوال ریفریز کریں گے؟ جی ہاں, سوال اب ریفریز اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ جو اب پلیٹ فارمس ہیں ہمارے پاس, یہ جو پلیٹ فارمس ہیں ہمارے پاس, چاہے وہ ہم یوٹیوب کی بات کریں, انسٹاگرام کی بات کریں, فیس بک کی بات کریں, اس پہ جس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ ولاگس بنا رہے ہیں, اپنا لائف اسٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو بیٹھ کے مفید مشورے دے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ صرف زندگی کا احوال بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ روسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, کچھ جو ہیں وہ ریئیکشن ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. ہر چینل کا ایک ڈفرینٹ کانٹینٹ ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کون سا کانٹینٹ صحیح ہے, کون سا کانٹینٹ نہیں ہے, اس کا تعین کیا ہمارا دل کرے گا, ہمارا ذہن کرے گا, اس کا تعین کون کرے گا؟ دیکھیے, اگر آپ کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں تو کانٹینٹ تو ظاہر سی بات ہے, آپ کریٹ کرنے سے پہلے دیکھیں گے اگین وہ کانٹینٹ آپ کی آئیڈیالوجی سے, آپ کے دین سے الائنڈ ہے کہ نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایز اے مسلم ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے ماشاء اللہ, اس کو بھی یعنی گیمز کھیلنے کا, ان چیزوں کا بڑا شوق ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا تمہیں جو کرنا ہے نہ کرو, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھو, جو کر رہے ہو وہ کام بھی بامقصد ہو. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے کہنے لگا ایک دن کہ بابا میں گیم بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تمہیں گیم بنانا ہے, میں گیم بنانے سے نہیں روک رہا, لیکن صرف اس بات کو میں تم سے کہوں گا کہ گیم ایسا بنانا جو اس گیم کے اندر کوئی پرپسفل ایکٹیویٹی ہو یا لرننگ ہو. خالی گیم فار دا سیک آف گیم نہیں بنانا. جیسے کچھ مینٹل ایکٹیویٹی بیسڈ گیمز ہوتے ہیں, یعنی اور اس سے کوئی میسج جائے. آپ ایسا نہ ہو گیم کہ آپ گن لے کر اپنے گھر کے باہر فائرنگ کر رہے ہو, جس کا نتیجہ اللہ نہ کرے یہ ہو کہ کسی دن کوئی ہائپر ہو کے وہ فائرنگ کرنا شروع کر دے اپنے گھر کے باہر, لیٹس ڈو این ایکسپیریمنٹ اور لیٹس پلے اے گیم. سوشل ایکسپیریمنٹ کے تو طور پہ لوگ نکل ایسی چیزیں کرنا, اگر تمہیں بنانا ہو تو ایسا گیم بنانا کہ جس کے اندر کوئی پرپسفل ایکٹیویٹی ہو, کوئی لرننگ ہو, سوسائٹی کو کوئی فائدہ ہو.
ٹھیک. تو کنٹینٹ تو آپ دیکھیں وہی بنا سکتے ہیں, وہی بنانا چاہیے کہ جو سوشلی بھی بینیفیشل ہو اور ریلیجیسلی بھی ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آبویسلی یو کانٹ ڈو دس. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے سوشل میڈیا پہ بات کی, ہم نے کانٹینٹ پہ بات کی, اور ہم نے گیمز پر بھی بات کی. ایک چیز اور ہے جسے لوگ انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ جس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے, وہ ریلیکسنگ ایکٹیویٹی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہے چیٹنگ. کچھ لوگوں کو گیمز بھی نہیں چاہیے, انہیں فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں چاہیے. وہ ہے کہ بھائی شام میں تھک ہار کے گھر پر آ گیا, چلو بھائی چیٹنگ. اب چیٹنگ آپ کو پتہ ہے کون اپنے, جیسے اگر میں میل ہوں تو میل فرینڈ سے تو شاذ و نادر ہی ہے کہ آپ کی کوئی لمبی چیٹنگ. اگر آپ کی گھنٹوں چیٹنگ چل رہی ہے تو اس کے پیچھے ہوگا آپ کا اپوزٹ جینڈر. ایک اٹریکشن ہے, ظاہر ہے فطرت میں ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے. تو جو شادی شدہ شخص ہے چلیں اس کے پاس تو ایک آپشن موجود ہے, لیکن جو غیر شادی شدہ افراد ہیں, کنوارے حضرات ہیں, یا ٹین ایجرس ہیں, یا نوجوان ہیں ہمارے, تو کیا چیٹنگ میں کوئی حلال انٹرٹینمنٹ کا آپشن نکل سکتا ہے, یا اٹس ٹوٹلی ناجائز؟ بالکل نکل سکتا ہے, نکل سکتا ہے. شادی کر لیں. نہیں چیٹنگ آپ میل میل سے کریں, فیمیل فیمیل سے کریں, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں اسلام تو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, کیونکہ بڑے انپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. دیکھیں جو کال پیکیجز کروائے جاتے ہیں وہ میل ٹو میل بات کرنے کے لیے تو نہیں کروائے جاتے. اور وہ میں نے ایک اس پہ کوئی میم بھی دیکھی تھی کہ وہ ایک شخص ہے, اس نے اپنے جو میل فرینڈس ہیں ان سب سے کسی سے 1 منٹ بات کی, کسی سے 30 سیکنڈ بات کی, کسی سے 20 سیکنڈ. یہی ہوتا ہے نا, ہاں میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, تم پہنچ گئے, تم نہیں پہنچے, بس اتنا ہوتا ہے. لیکن جہاں اس کی فیمیل فرینڈس کی, ایون کہہ لیں اس کی جب وائف کی بھی بات آتی ہے, یا وائف کی تو نہیں آتی, خیر میں نے غلط کر دیا, جو فیمیل فرینڈس کی اس کی بات آتی ہے تو وہ آدھے گھنٹے بات ہوئی بھی ہے, وہ 1 گھنٹے بات ہوئی بھی ہے, وہ 1.5 گھنٹے بات ہوئی بھی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کال پیکیجز کا کلچر ہے, یہ بھی ایک سوچ سمجھ کر ایک ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہے. جی دیکھیے یہ تو آپ ایز اے مسلم اپوزٹ جینڈر سے صرف اتنی ہی بات کر سکتے ہیں جو نامحرم ہے آپ کے لیے, جس کا کوئی مقصد ہو. ٹھیک ہے. اور کال پیکیج بنانے والے کی نیت بہرحال اللہ جانتا ہے, اس کی نیت کیا تھی. اور یوز اگین جیسے آپ نے پیچھے بھی مختلف چینلز کی بات کی تھی, دیکھیں کوئی بھی چیز نا ان آن اٹ سیلف اگر شریعت کی نگاہ میں, شریعت کی رولنگ میں وہ حرام نہیں ہے نا, تو پھر کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا. لیٹس سے ٹک ٹاک بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حرام ہے, ناجائز. ٹک ٹاک کوئی حرام ناجائز نہیں ہو سکتا, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس دن مجھ سے کسی نے کہا جی ٹک ٹاک تو شیطانی اپلیکیشن ہے یا ٹول ہے. میں نے کہا جی بالکل ہے ان کے لیے جو اس پہ شیطانی کام کر رہے ہیں, لیکن اس پہ آپ قرآن کی تلاوت لگا سکتے ہیں. کعبہ نماز, خانہ کعبہ نماز ہو رہی ہے, وہ آپ ویڈیو ڈال سکتے ہیں, آپ کوئی اچھے کام کی ویڈیو ڈال سکتے ہیں. تو آپ اس کو جیسے یوز کریں گے ویسے ٹک ٹاک آپ کو ریئیکٹ کر کے دے دے گا, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے بات کی, تو دیکھیں اپوزٹ جینڈر سے بات کرنا منع ہے, اسی لیے ہماری شریعت نے اس کے بارے میں بڑی کلیئر اور بولڈ گائیڈ لائنس دی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کال پیکیجز کے تھرو کریں, وہ اپنی یونیورسٹی میں کریں, وہ اپنے اسکول میں کریں, وہ اپنے محلے میں کریں, وہ ناجائز ہے. اور یہی تو ہمارا امتحان ہے ایکچولی, یہی ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جنت بنا کے دی ہے یا بنائی ہے ہمارے لیے, وہ اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست ہے کہ ہم تو اگر گمان بھی کرنا چاہیں نا تو ہم پریشان ہو جائیں, یار یہ کیسے ہو سکتا. تو اس جنت کی قیمت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ, کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے, جو ڈیل ہے نا, وہ بڑی مہنگی ہے. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا سودا اور ڈیل جو ہے نا وہ جنت ہے. تو اس جنت کی قیمت ہے. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں یہ چیز پیدا کی ہے, اور آپ نے اس پہ اپنے آپ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا انٹل اس کا کوئی پرپس ہو کہ آپ کسی نامحرم سے بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی نامحرم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتا. پرپسفل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ کلاس میں کوئی ڈسکشن ہو سکتا ہے ود ان دی لمٹس آف شریعہ. لیٹس سے آپ نگاہ نیچی کر کے بات کر رہے ہیں, آپ ایک ڈسٹینس سے بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے خلوت میں, یعنی اکیلے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, تو بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اکیل نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا وہی بات کہ مقصد پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کا مقصد ہے, آپ کے ذہن کے پیچھے کیا ہے, پھر اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ہم حلال انٹرٹینمنٹ کے جو آپشنز ہیں, جو جائز انٹرٹینمنٹ کے آپشنز ہیں, جو ریلیونٹ انٹرٹینمنٹ ہے, جس کے بارے میں دین بھی ہمیں کہتا ہے, اس پر ہم بات کریں. اور کافی حد تک ہم نے اس گفتگو کو کور کیا. ظاہر وقت قلیل ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام باتیں نہیں ہو سکتی, لیکن جو ہائی لائٹرز تھے وہ ہم نے کوشش کی کہ وہ یہاں پر کور ہو سکیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور باعث فخر بھی ہے اور باعث خوشی بھی ہے ہمارے لیے چیز کہ آپ پروگرام میں آئے. انشاءاللہ آپ کو مزید پروگرام میں بھی انوائٹ کرتے رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ناظرین ایسن عمر کو دیجیے اجازت. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے, ہم تک فیڈ بیک اپنا ضرور پہنچائیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا, اور
اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.